بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ مذاہب انسان کو بیزاری کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ مذاہب اس بات کا درس دیتے ہیں کہ انسان کھیل کود سے دور رہے اور دنیاوی لذتوں سے دور رہے اور ایک ایسا انسان بن کے رہ جائے کہ جس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی تڑپ ہونی چاہیے، وہ آخرت کی تڑپ ہو اور اللہ سے ملن کی تڑپ ہو۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو اسے اللہ سے دور کرے اور ایسا انسان بنا دے کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی متحرک کردار ادا کرے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور مذہب کا جو تصور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت موجود ہے، اس کے اندر بھی کھیل کود کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا۔ قرآن حکیم کی آیت بطور حوالہ پیش کی جاتی ہے کہ ان الحیات دنیا لعب و لہو، بے شک جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے اور اس کھیل کود سے آپ نے بچنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو پھر آپ کو دنیا کی ہر لذت سے محروم ہونا پڑے گا، دنیا کے اندر فنون لطیفہ سے دور ہونا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مظاہر ہیں، آرٹ ہے، ثقافت ہے، ان سب چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کو، ہر لذت کو اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اور ان ساری چیزوں کو اس سے انکار کی وجہ سے وہ اللہ کی قربت حاصل کر لے گا۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور خصوصاً اس باب میں کہ خواتین کے بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہم خواتین کے حوالے سے ایک بڑی جو سیریز ہے اسے ہم لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بھی اسی کا ایک پارٹ ہے۔ اور ہم آج اس پروگرام میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں فنون لطیفہ کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اور قرآن کی اور احادیث سے جو ہمارے ہاں مذہبی طبقہ یا مذہبی طبقے کے کچھ افراد استدلال کرتے ہیں، اس میں کوئی معنی، کوئی جان ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمیں لکیلی جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ علی عباسی صاحب۔ بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کا۔ حمزہ صاحب بہت زبردست سوشل ایشوز پر کام کرتے ہیں، شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب حسن الیاس صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ایشوز پر ان کی بڑی زبردست رائے رہتی ہے اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ ہماری تیسری مہمان ہیں بطول راجپوت صاحبہ، اینکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور بہت سے ایشوز کے اوپر ان کی بڑی زبردست قسم کی گرپ ہے۔ میں حسن الیاس صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، اور آپ اس سے اعراض برتیں، کیا قرآن ہمیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم کوئی کھیل نہ کھیلیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں سے کسی رنگ کی طرف آشنا نہ ہوں؟ کیا ایسا انسان بنانا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، دین کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی نقطہ نظر اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر ہم یہ دیکھیں کہ خود خدا نے زندگی کی اسکیم کو کیسے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیے تو بالکل صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اسی شعور کا امتحان ہے جس کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا شہری بنائے گا۔ اب انسان کو جہاں پر بھیجا گیا ہے تو انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان نام ہے ایک عقلی وجود کا، ایک اخلاقی وجود کا، اور ایک جمالیاتی حس کا۔ ہمیں جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہماری جمالیاتی حس ہے۔ ہم چیزوں کو مزین کرتے ہیں، ہم شہر آباد کرتے ہیں، ہم تمدن کے ارتقاء کے ساتھ دنیا کی جو حرکیات ہیں اس میں تبدیلیاں برپا کرتے ہیں۔ یہ شاعری، یہ آرٹ، یہ موسیقی، یہ مصوری، یہ ڈرامہ، یہ سب چیزیں اصل میں ہماری اسی اندرونی جو حصے جمالیات کے ظہور کی خواہش ہے اس کا اظہار ہے۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ امتحان ہے، ہم نے اپنی اس عمل کی تسکین کو حدود کے اندر انجام دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ بالعموم جو کہتے ہیں کہ جی دین تو اصل میں آپ کو دنیا سے ہٹانے کے لیے آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ہر جگہ پہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے، اور استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر وہ کرائیٹیریا دے دیا ہے، وہ 5 بنیادی نقاط ہیں جو اخلاقی حرمت کی حدود بندی کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی بھی عمل اگر وہ ان 5 چیزوں میں متصادم ہو جاتی ہے تو اب ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ اور کمال کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان کی ہیں اس سے پہلے یہ بیان کی کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ کی ان زینتوں کو جو میں نے پیدا بندوں کے لیے کی ان کو حرام قرار دیتا ہے؟
وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں. فواحش ہیں، اس کے اندر اسم ہے، یک تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، شرک، اور آپ اللہ کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کریں جو اللہ نے نہیں کی ہو. تو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ فنون لطیفہ تو دین میں حرام ہے، یہ اتنا بڑا 5 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کریں گے کون کون سی ہیں؟ دیکھیے فواحش ہے، سورہ اعراف کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت 33 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فواحش سے بچنا ہے. فواحش کیا ہیں؟ اپنی جنسی مقامات، جنسی بے راہ روی کو اجاگر کر دینا لوگوں کے سامنے. لوگ اس کو بھی بہت غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے آپ کے لباس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، آپ اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں. بالکل واضح بات ہے، ہم سب جانتے ہیں جس چیز سے ہماری فطرت اباہ کرتی ہے یہ فواحش ہیں. اس کے بعد اسم ہے، اس کے بعد بغی ہے، کسی کی یک تلفی کرنا، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا. شرک ہے، یہ بھی اخلاقی جرم ہے. ہم خدا کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا ساجی مددگار سبارڈینیٹ ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور 5ویں چیز ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے چیزوں کے حرام حلال کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ سب سے زیادہ بنیادی خطرناک بات ہے جسے اللہ نے ہمیں روکا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فنون لطیفہ ہیں یا شاعری ہے یا مصوری ہے یا ڈرامہ ہے یا آرٹ ہے، اس سے لوگوں کے تزکیے پہ کوئی اثر ہوگا، دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو ان کو یہ کہہ کے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا زائد استعمال، ان چیزوں کا ایسا استعمال جو آپ کی دینی شعور کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے بچیں. تو زینتیں جتنی ہیں سب کی سب جائز ہیں، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیتے ہیں. اور آخری بات میں عرض کر دوں، یہ جو آیت لوگ بالعموم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جاتی ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی آخرت ہمیشگی کی زندگی، ایک جاویداں زندگی جس میں آپ نے ارب سال ہیں، یعنی اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے وہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ زندگی کا ابتدائی حصہ ہے 60-70 سال کا جو تم یہاں گزارتے ہو. تو اس زندگی کے مقابلے میں اگر اس کو ترجیح دیتے ہو تو یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ یہ زندگی تو ابتدائی زندگی تھی، چند دن آئے اور یہاں پر وقت گزارا اور چلے گئے. تو اس کھیل تماشے میں پڑھ کے اس بڑی زندگی کو مت بھول جانا. تو اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ استعمال ہے چیزوں کا، ورنہ کھیل تماشے بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، میرے ذوق کی تسکین کے لیے ہیں. تو کوئی بھی چیز فنون لطیفہ میں سے حرام نہیں ہے، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے اس موقع پر جس موقع پہ ہمیں لگے کہ دین کے جو مشمولات ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے. اور وہ آپ یہ بات بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ ایک گانا بڑا مشہور ہے، دنیا کھیڑ تماشا، وہ یاد آ گیا. تو اس میں دیکھیں نا وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مطلب یہی ہے کہ آپ نے بہت کم ٹائم یہاں گزارنا ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو لگے کہ ہاں بہت کم وقت کے لیے ہم آئے ہیں تو اس کو آپ کھیل تماشے سے تعبیر کرتے ہیں. بہت اچھی آپ نے اس کی تشریح کی. بطول میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حسن صاحب نے بہت کلیئر یہ بتایا کہ قرآن کی آیات ہیں جو ہمیں بڑا کلیئر کٹ بتاتی ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جب آپ ڈرامہ کریں، آپ موسیقی میں جائیں، آپ فلم میں کام کریں، آپ تھیٹر میں کام کریں، کہیں بھی آپ جائیں تو یہ پابندیاں یہ آپ کے اوپر لاگو ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سوسائٹی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ ہم تو کسی ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس میں ہمارے جذبات کی، ہماری خواہشات کی تسکین کا اہتمام موجود ہو. تو کیسے ہم سوسائٹی میں یہ چیزیں اس طرح بلڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مذہب کی جو تعبیر ہے، جو مذہب بتاتا ہے، اس کو ہم ساتھ لے کے چل سکیں اور باقی جو کام ہے وہ بھی کر سکیں؟ صبح بہت کنونسنگلی بتایا حسن نے، اور جو ان کا پروفیشن ہے اس کے مطابق جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے وہ بڑے کنونسنگ ہیں. لیکن میں اتنا کنونسنگ اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کر سکتی پرٹیکولرلی کہ ریلیجن کیا کہتا ہے. لیکن چونکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایک براٹ اپ ہوا ہے ایک مذہب کے تحت ہمارا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سوسائٹی میں مضبوط کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، کیا ریلیجن کہہ رہا ہے تو کر لو. آپ کا جب فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ویک ہوتا ہے، میں پروگرام سے پہلے بھی شیئر کری تھی کہ جب میں نے قرآن پڑھا بچپن میں تو ہمیں بس پڑھا دیا گیا زیر زبر پیش، اور بڑا پڑھنا آتا تھا قرآن، لیکن اس کا مطلب تو نہیں بتایا، نہ لفظی ترجمہ بتایا، نہ با محاورہ ترجمہ بتایا. جب ہم کالج یونیورسٹی میں پہنچے تو سمجھ آیا کہ اچھا قرآن میں یہ بھی ہوتا ہے. اب میں جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں تو چاہے میں ان کو ایک لائن پڑھاؤں یا ایک پیراگراف پڑھاؤں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا مطلب کنوے کروں. ہم نے جو ریلیجن کا انٹروڈکشن ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ اتنے خوفناک طریقے سے کرتے ہیں. اللہ سے ڈرانا، کتاب سے ڈرانا. میرے بیٹے کا نام ولی ہے، جب وہ کچھ غلط کہتا ہے تو میں ولی سے کہتی ہوں کہ ولی آپ کو پتہ ہے نا آپ کے نام کا کیا مطلب ہے، اللہ کے دوست ہیں آپ، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو مہربان ہونا ہے، یو گاٹ ٹو بی کائنڈ، بجائے کہ میں اس کو ڈراؤں. اللہ سے ڈرنا ہے، وہ خوف ہے، لیکن وہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. صحیح. کل وہ بانو قدسیہ نے شاید لکھا ہے، میں کل ہی پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے ادب میں قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیتے کہ ہاتھ ہی نہیں پہنچتا. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بالکل. ہاں. تو ہمارا جو ایک کیمسٹری ہے ریلیجن کے ساتھ،
جی ہاتھ نہیں پہنچنا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جب تک ہاتھ پاک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھنا. لیکن یہ کہ جو مجھے سمجھ آیا ایک عرصے میں, بچپن ہمارا بھی بڑا میڈیوکر سا تھا ریلیجن کو لے کے. میرا بھی ایسا فیملی سے تعلق ہے جہاں پہ اس چیز کی انٹرفیرنس کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کہے کیا قرآن ہے, اس کرے نہیں یار اس میں کوئی کریئر نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے ریلیجن کا انٹروڈکشن ہے, اگر وہ بڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ کروایا جائے کہ بچے کی انڈرسٹینڈنگ ہو ریلیجن کے ساتھ, اور یہ صرف ایک گھرانے کی بات ہے, اگر یہ بنیاد بنائی جائے ایک گھر میں. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے, اس تو پر اس ہم کے بات بعد کریں گے. وہ پھر معاشرہ بنتا ہے, کیونکہ معاشرے کی بنیاد تو ایک گھرانہ ہے نا. ہاں یہ بات تو ہے, لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں جو فنون لطیفہ ہیں, ٹی وی میں آپ بھی کام کرتی ہیں, آپ شو کرتی ہیں, تو آپ جب شو کرتی ہیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ تو یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح شو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایسا سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس کو سمجھے بغیر بنیاد بنا دیتے ہیں کہ دین ایسا کہہ رہا ہے. لیکن جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے دین پڑھ کے آئے, آپ مجھے کون سا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں, تو وہ کہیں گے نہیں میں نے فلاں جگہ سنا تھا, میں نے ریسرچ نہیں کی. ایک تجدید کا لفظ ہے, آلدو میرا سبجیکٹ نہیں ہے, بٹ کچھ تو پڑھا ہے نا یار, کچھ تو پتہ ہے مذہب کا. یہ ہوتا ہے کہ عام جو انلائٹنڈ معاشرے ہوتے ہیں وہ اپنے ریوزٹ کرتے ہیں اپنے مذہب کو بھی, اپنے آئی ایم شیور وہ زیادہ اچھا بتا سکیں گے حسن اس کے بارے میں, کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد مختلف مسلم ممالک میں ایسا ہوتا ہے, شاید نان مسلم ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہو کہ وہ اپنے ٹیچنگز کو, اپنی ریلیجن کو ریوزٹ کرتے ہیں کہ اب یہ معاشرہ ہے, اس میں اس طرح کے ایکٹیویٹیز عام ہو رہی ہیں, لوگوں کو کیسے مذہب کو بنیاد بنا کے ویری کنونسنگلی وی گاٹ ٹو ٹیل دیم کہ دیکھو یہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی 1400 سال ایسا پہلے ہو رہا تھا تو اب بھی یہ 2022 میں بھی یہ کریں, نہیں. 2022 کے مطابق اسلام یہ کہتا ہے, 2025 کے مطابق اسلام یہ کہتا ہے. اور یہ آپ بڑی مزے کی بات کر رہی ہیں, اور ہم حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہر سال بعد اسلام اپنی تشریح اور تعبیر کو تبدیل کر دیتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. حمزہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ شوبز انڈسٹری سے وابستہ رہے. یہ کہا جاتا ہے کہ شوبز انڈسٹری جو سوسائٹی میں میسج پرووائڈ کر رہی ہے, جو پیغام پہنچا رہی ہے, اس کے نتیجے میں فحاشی پھیلتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو فنون لطیفہ اور جتنی بھی قدریں ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل جاتی ہیں, جو حسن صاحب بتا رہے تھے. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, جیسے حسن بھائی نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ اسلام میں تو دو ہی وجوہات ہیں. پہلے تو میں اس سے پہلے یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محفوظ کر دی, تاکہ یہ جو اس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں نا کہ دنیا چھوڑ دینی چاہیے, زندگی کھیل تماشے کی آیت کو جو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی رکھیں تو وہ تو بڑی ہی معتدل زندگی تھی, جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دسترخوان بڑا مشہور تھا حدیث کی کتابوں کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن بڑا اچھا تھا, زینتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں, شادیاں کی. تو یہ انٹرپریٹیشن ہی سرے سے غلط ہے, یہ دین اسلام کے منافی ہے کہ دنیا کیونکہ آ گیا کھیل تماشا ہے تو آپ دنیا کی ساری زینتیں چھوڑ دیں. انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. تو دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے نمونہ رکھ کے دیکھیں تاکہ ان چیزوں سے بچ جائیں, ورنہ رہبانیت جیسے انٹرپریٹیشنز کرسچینٹی میں بھی دیکھیں کتنا پریولنٹ ہو گئیں, جوڈیزم میں کتنا پریولنٹ ہو گئی, ہندو مت میں کتنا پریولنٹ ہو گئی, اور ہمارے ہاں بھی یہ روایت تھوڑا سا زور پکڑتی جا رہی ہے کہ غالباً دین یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ جنگلوں کے اندر. ایسی اللہ کے رسول نے بالکل کلیئر کٹ یہ کہا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام, اسلام میں نہیں. نفی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا نمونہ دکھا کے اس چیز کی نفی کی کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جانا جنگلوں میں تو امتحان سے اٹھ کے بھاگ جانے کے مترادف ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی, بالکل چاہے میڈیا ہو, میڈیا بھی وہ ایسی ایک تلوار ہے کہ جس سے آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور برا کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ تربیت. دیکھیں بین کرنا کسی چیز کو زبردستی چینج کرانے کی کوشش کرنا, وہ منافقت کو جنم دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں فحاشی ختم ہو, ریانی ختم ہو, یا اس کے خلاف کچھ عملی طور پہ کچھ ہو, تو ایک ہی راستہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے بتایا جائے یہ غلط کیوں ہے ان دا فرسٹ پلیس. ہمارے ہاں تو کیونکہ ہم بورن مسلمز ہیں, میرا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کیونکہ میرے ساتھ ہی پرابلم تھا کہ ہم بورن مسلمز ہیں, ہم بس یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم مسلمان ہیں اور ملک بھی ہمارا کہتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں, تو ہم تھوڑے زیادہ کچھ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام کے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز ٹھیک کہی گئی ہے مذہب میں تو وہ کیوں کہی گئی ہے, اور اگر کوئی چیز غلط کہی گئی ہے تو وہ کیوں کہی گئی ہے. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں اور اس پہ ایک آزادانہ ڈائلاگ, بنیادی جو فلسفی ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے,
اور یہ پرابلم کیا مطلب وجہ نہیں کہ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منع ہے تو وہ کیوں منع ہے، یہ ہمیں اس کا استدلال یوزلی پتہ نہیں ہوتا. صحیح. اس کا یا تو بڑا شیلو استدلال پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن اوپن ڈبیٹ، یہ نہیں کہ کسی ایک مسلک کی بات یا کسی ایک سکول آف تھاٹ کی بات کو آپ پھر پوری چیز پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. ایک اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز کلیئرلی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا کہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ اس کے کچھ امپلیکیشنز ہوں گی. اس چیز پہ اگر کام کیا جائے رادر دین کہ بیشنگ. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک حلقہ دوسرے حلقے کو بیش کر رہا ہوتا ہے، دوسرا حلقہ پہلے حلقے کو بیش کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یہ اگر کریں گے تو اس سے تو دونوں ایکسٹریمز اور اوپر جائیں گی. صحیح. ہم سب انسان ہیں، نمبر 1 ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. صحیح. اس طرح کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ اور یقین جانیے جب اس طرح بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے استدلال بتائے ہیں قرآن کے اندر کہ کوئی چیز اگر منع کی ہے تو کیوں کی ہے، وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر آپ پیسفلی بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے تو اس سے انکار کرنا بہت مشکل ہے. لیکن بات کرنا بڑا مشکل ہے، انکار تو بہت بات کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ساری جو کہتے ہیں نا چیز وہ بات کرنے کے اندر ہی ہے آرام سے، بجائے کہ جون ایلیٹ جذبات صاحب کا سے ایک شعر ہے نا کہ یہی ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ بات کرتے ہیں نہ بات سنتے ہیں، ہم تو کچھ اور کرنے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، ڈیمونائز کرتے ہیں اگلی پارٹی کو، وہ ان کو ڈیمونائز کرتے ہیں. میں تو یہی دیکھتا ہوں آج کل، اور یہ بکتا بھی بہت ہے میڈیا کے اندر اس طرح کا رویہ جو ہے. اور جو ٹیلی ایونجلسٹ بیٹھے ہیں، سوری ٹو کٹ، میں جانتی ہوں کہ ان کی بولنا تھا، لیکن جو ٹیلی ایونجلسٹ جیسے کیریکٹرز ہیں ہمارے ٹی وی پہ جو آتے ہیں، جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالرس کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت کھلے دماغ کی جرنلسٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود ایز اے ویور آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس کہ آپ سارا سال آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں، آپ کا کام ہی کچھ اور ہے، اینڈ آل آف اے سڈن آپ رمضان میں جب مجھے دین کی بات بتاتے ہیں تو وہ آئی کانٹ ٹیک اٹ. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں بٹ لیکن بطول یہ سوال بڑا اہم ہے اور میں حسن صاحب سے جو ٹیلی ایونجلسٹ جیسے کیریکٹرز ہیں، پہلے آپ سارا سال ہمیں ناچنا گانا سکھاتے ہیں، بالکل سکھائیں بھی کلچر ہے، وہ بھی ایک مزے کی چیز ہے معاشرے میں، لیکن رمضان میں جب وہی مجھے میں کہتا ہوں ٹیلی ایونجلسٹ ہوں کوئی بھی ہوں، آپ پھر بھی کہیں اپنی بات کھل کے کہیں، رمضان میں بھی کہیں، اس کے علاوہ بھی کہیں، لیکن بات صرف کہیں. جب بات کہنے سے آگے بڑھ کے تھوپنے پہ آ جاتی ہے، اصل میں وہ پرابلم ہے. بات کہنا تو ہر کسی کا حق ہے، چاہے وہ ٹیلی ایونجلسٹ ہو، میرے جیسا کوئی انسان ہو، کوئی اسکالر ہو، لیکن کاش ہم یہ رویہ اپنا لیں کہ اپنی بات کو ایک بات کے طور پہ کہیں اپنے کہ جی یہ ہماری سمجھ ہے. جب ہم ایک بات کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ ہی قطعی طور پہ اسلام ہے جو میں نے سمجھ لیا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور سمجھے ہیں تو وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اصل میں پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور دین سکھا کون رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ بتائیں لیڈ کون کر رہا ہے دین کو؟ آپ بتائیں. سبوک جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یار ایک سارا سال آپ کا پروفیشن اور ہے، اور رمضان میں یہ بیڑا بھی، یہ ذمہ داری بھی آپ کو دے دی ہے، تو دیکھنے والے کو کنفیوژن ہے کہ یار دین سکھانا کس کا کام ہے؟ سیکھتے اپنے گھر سے، جو ان کا مسلک ہوتا ہے، مکتب فکر ہوتا ہے، لیکن میڈیا چوتھا پلر ہے. میڈیا کا رول تو بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ فنون لطیفہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں سب کے لیے حلال کی ہیں، جائز قرار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں سے، انسان کو بھی زینت دی. کیا خوش گفتاری ہے، خوش کلامی ہے، شعر و شاعری ہے. لیکن اب لوگ یہ بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال سے تھوڑا سا ہٹ کے خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہے کیا؟ یہ رتب و یابس کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے. اور جو شعراء کے خیال کے مطابق اگر کسی چیز کو مجسم کر دیا جائے تو وہ ایک عجیب و غریب سی چیز بن جاتی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں بڑی آنکھیں ہوں، یہ ہو، تو یہ ساری تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لغو ہے. اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، جو لغو سے اعراض برتتا ہے. کیونکہ بے معنی بات کو اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ اس کو قبول مت کرو، جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو اسے قبول مت کرو. اب یہ جو فنون لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ڈرامہ ہیں، موسیقی ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ لغو بھی ہیں، اور مومن جو ہے ان لغویات کے نزدیک ہرگز نہیں جاتا. جی، یہ جو آپ نے مثال دی ہے، مثال بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس سے اصل میں ایک پورا تصور فلسفہ وہ اطلاق میں آ کے ڈھل جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے، اسی سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے خود موضوع بنایا ہے، خود شعراء کے حوالے سے موضوع بنایا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا
تو اس کے مقابل میں بات کی گئی کہ اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو، شاعروں کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، آج ادھر گفتگو کی کسی عاشق کے رخسار کے اوپر، کل چلے گئے کسی جنگ کے میدان کے اندر، اور پھر اس کے بعد مبالغہ بھی ہے ان کی طبیعت میں، یہ تو ہر جگہ پہ سب کچھ، یہ ساری مذمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے وہاں پر کی. لیکن کیا قرآن کے اس بیان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ شاعری علی الاطلاق حرام ہو گئی ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ خود قرآن بھی ایک چیز کو موضوع بنا رہا ہے. موسیقی کو تو اس نے کہیں موضوع ہی نہیں بنایا، یا تصویر کشی کو یا مصوری کو یا مجسمہ سازی کو تو موضوع ہی نہیں بنایا. حضرت سلیمان کے محل میں تعریف کی ہے یعنی تمثیل کی. یعنی موضوع اس لحاظ سے نہیں بنایا کہ کہیں نفی نہیں کی اس کی، وہاں پر جس بیان میں ایک چیز آ گئی، لیکن یہاں پر تو ایک چیز موضوع بحث بن گئی. اس کے باوجود اس کی حرمت کی بات کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ خود قرآن نے نہیں کی. یعنی قرآن نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد شاعری نہیں کرنی. رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ میری جماعت میں جو آدمی شاعری کرتا ہے وہ آج کے بعد لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض شعراء تھے، حسان بن ثابت تھے، آپ کی مدح کرتے تھے، آپ کی تہنیت میں مسرت میں چیزیں لکھتے تھے. تو یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے. اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ جی لغو سے دور رہیں، تو اب لغو ایک ٹرمینالوجی ہے نا، آپ کو اس کا اطلاق کر کے دکھانا پڑے گا مجھے. اور یہ بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے، تو وقت کسی چیز کے مقابلے میں ضائع ہوتا ہے. میں پڑھائی کے مقابلے میں اگر موسیقی سن رہا ہوں تو میری والدہ بھی مجھے روکیں گی. میں نماز کے مقابلے میں شاعری کر رہا ہوں تو میرا خدا بھی مجھے روکے گا. تو ہمارے علماء کی جو حساسیت ہے، جو وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، جذبہ بڑا محمود ہے. یعنی یہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے زمانے میں آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے بہت بڑا فتویٰ لگا کے لوگوں کو نہیں روک سکتے. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. یعنی ایک چیز فطری تقاضا ہے. میں پورا دن مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں؟ کہ ہمارے علماء پورا دن تدریس ہی کرتے رہتے ہیں. ان کے ہاں بھی کچھ انہوں نے تباہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی کچھ راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وقت اگر ضائع ہوتا ہے زندگی کے مقاصد کو خراب کرنے میں تو وہ چیز لغو بھی بنے گی، دین بھی اس کو روکے گا. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بعض ایسی مباح چیزیں جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو ہے، تجارت ہے، اس کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو تو یہ لہو کا کام کر رہے ہو، کھیل تماشے کے کاموں میں پڑ رہے ہو. اب تجارت اپنی ذات میں جائز چیز ہے، کوئی اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا استعمال ہے، جب وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں. اور سد ذریعہ کے جو اصول ہمارے علماء بالعموم اپناتے ہیں پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے کا جو راستہ اسی کو روک دیں. تو یہ سد ذریعہ کسی معاملے میں اگر خود پیغمبر نے اپنایا ہے تو ہمیں تو اس کے اسوہ پہ چلنا ہے نا. یہ اصل میں آپ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک لینی ہے ضرور، اور بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ فنون لطیفہ اس کے بارے میں مذہب کی تعلیمات کیا ہیں. اور وقفے سے پہلے حسن الیاس صاحب بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں، ہم اس باکس سے اگر باہر نکلتے ہیں تو وہاں تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کو آزادی دی ہے، اگر اس باکس کو کوئی مزید لمیٹڈ کرتا جا رہا ہے تو پھر یہ زیادہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اور بطول ایک بات کر رہی تھیں کہ ہمیں جو تصور خدا دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ سے صرف ڈرایا ہی جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربان ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ خود اپنا جو تعارف کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. تو ہمیں یہ تصور ہی نہیں بتایا جاتا. اور مذہب کا سد ذرائع کے طور پر، یعنی اس ذریعے تک آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو کل کیا پتہ آپ کسی غلط جگہ پر نہ چلے جائیں، تو اس راستے پر جانے سے ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے. تو اصلا آپ بات جو بتا رہے تھے ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرت میں تھے اس معاشرت میں موسیقی کا غالب استعمال غلط مقاصد کے لیے ہوتا تھا. مثلا شبینہ مجالس ہوتی تھیں، اس کے اندر لونڈیاں ناچتی تھیں، وہاں شراب کی محفلیں ہوتی تھیں، لوگ شراب پی کے مدہوش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بالکل اپنے جو ارادہ اختیار شعور سب کھو بیٹھتے تھے. ایک ایسا رویہ کہ جو اللہ کو مطلوب رویہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور پھر بے شمار ایسی روایتیں جہاں آپ نے روکا ہے. وہاں کیوں روکا ہے؟
کہیں پر تنبیہ کی ہے، کہیں پر مذمت کی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے آگے جو لوگوں کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تحسین ہے، کہیں پہ ترغیب ہے، کہیں پہ مذمت ہے، کہیں پہ روکنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چیز علی الاطلاق حرام نہیں ہے. صحیح. یہ سچویشنز ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں جن کے بعد ہم اس چیز سے لوگوں کو روکیں گے، اور آج بھی روکیں گے. ابھی دیکھیے ہر شریف النفس آدمی کوئی موسیقی سنتا ہے. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں جی موسیقی اچھی بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایک مثال دیں. آج کل تو موسیقی ایسی ہوتی ہے، تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذوق دی ہے، صلاحیت دیا، مسلمان بچوں کے لیے اچھی موسیقی بنائیں. ہمیں آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے اگر ایسی موسیقی معاشرے میں نظر نہیں آتی. لیکن کیا ہم نے گفتگو میں پابندی لگا دی؟ صحیح. فحش گفتگو بھی ہوتی ہے، لوگ یاوہ گوئی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے سد ذریعہ کے اصول پہ اپنے لوگوں کو کہ زبانوں پہ تالے لگا لو، گفتگو نہ کرو؟ تو ہر چیز وہ اعتدال کی راہوں پر ہوگی. اور علماء کو بھی بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لوگوں کو وعیدیں تنبیہات کی گئیں کہ لوگ اس سے رک گئے. وہ کبھی نہیں رکیں گے، اس لیے کہ تفریح انسان کی فطرت میں ہے. آپ نے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ دیکھو یہ خاندان کا ادارہ ہے، یہ جنس کی پاکیزگی کے طہارت کے تقاضے ہیں، ان پہ قائم رہو. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بات کو پھر اپریشیٹ کریں گے اور ان حدود آشنائی کو پہچان کر اپنے آپ کو وہاں سے پیچھے روک لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ مقامی ثقافتوں پر جب پابندیاں لگا دیتے ہیں، اپنے میلے ٹھیلے جو ہیں انہیں آپ روک دیں گے، تو پھر لازمی لوگ ویلنٹائن ڈے کو کور کریں گے، اس سے اپنے آپ کو تفریح کی طرف لے کے جائیں گے. تو یہ تو بڑا ہے. مجھے بطول آپ ایک بات بتائیں، آپ اینکر ہیں، شو کرتی ہیں. یہ دیکھیں ہر رائے کا ایک دوسری رائے بھی ہوتی ہے، اور ہر موقف کا ایک دوسرا موقف بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کے موقف آپ لوگ ٹی وی پہ کیوں نہیں لوگوں کو بلا کے سنواتے؟ اچھا، ایک تو اس کا وہ جواب ہے جو میں دینا چاہتی ہوں، وہی دیں نا. اور ایک اس کا وہ جواب ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے. نہیں، آپ ان کا نہیں، اپنا جواب بتائیں. کیونکہ آپ جب ایسا کچھ سینسیٹیو ٹاپک آپٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے کیا، تو ہمیں یہ آتے ہیں نہیں اس میں مت پڑھو، اس سے اشتعال ہوگا یا کچھ ڈسپیرٹی ہو جائے گی یا کوئی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے جائے گا شو میں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے موضوعات پہ ایسے اس پہ ڈیبیٹ یا آرگیومنٹ کرنا تو دور کی بات ہے. ہمارے میڈیا ہاؤسز میں بہت بچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ریلیجس ٹاپکس پہ بات ہی نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی خود برا شخص ہے یا اس کے اپنے دل میں کوئی برائی، اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں یہ سبجیکٹس اٹھاتے ہوئے. مطلب آپ کو مذہب پتہ ہے کہ کا ہمارے میڈیا سوسائٹی میں ایک خوف قائم کر دیا گیا ہے کہ اگر مذہب کے بارے میں دیکھیں یہ ممکن اور ہے ایک مثال میں آپ کہ کو مجھ دیتی جیسا ہوں نالائق انسان کوئی ایسا سوال بھی کر سکتا ہے کہ جو شاید اپنے سوال کی ادب آداب میں بھی نہ ہو، لیکن مسئلہ سوال کرنا تو میرا حق ہے نا. میں بھلے 2 سال کا ہوں میں سوال کروں گا، میں 100 سال کا ہوں میں تب بھی سوال کروں گا. اور تو بات تو ہونی چاہیے. ارسپانسبلٹی ہے نا، ارسپانسبلٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے. آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا، آپ ایک سینسیٹیو سوال پوچھنے کا آپ کا حق ہے، صحیح. لیکن ایک ارسپانسبل سوال پوچھنے کا آپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں ان کے لیے میٹر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ سال پہلے کس طرح کے واقعات ہوئے، محرم میں کچھ اسٹیٹمنٹس بولی گئیں، آئی ہوپ آپ کو پتہ ہو. تو وہ ایک لائیو پروگرام میں ایک اینکر کو چپ کروا دیا کہ پلیز یہ سوال نہ کرو، کیونکہ وہ انہوں نے اس طرح کے سوال پوچھنا شروع کر دیے تھے کہ کیا فلاں واجب القتل ہے یا فلاں واجب القتل ہے. وہ سب سے بڑی چاہیے کہ جو سوال کر رہا ہے وہ کرنا، وہ اس کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اتنے ایجوکیٹڈ معاشرے میں نہیں رہتے جہاں پہ سوال ڈائجسٹ کیا جائے، جواب تو دور کی بات ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن کم از کم ذمہ داری کے ساتھ ہمارے میڈیا پر اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے موضوعات پر بحث مباحثہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے سننے والے ان تک معلومات ٹھیک طریقے سے پہنچ سکیں. لیکن بحث مباحثہ وہ کرے جو پڑھ کے آیا ہے، جس کا سبجیکٹ ہے. مطلب آپ یہاں تو جو لڑ کے آتا ہے وہ میں ایسا کرتا ہوں. اگر آپ نے مذہب پہ بات کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی مذہب پہ گرپ کتنی ہے، وہ کتنا کنونسنگ ہے، یا وہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنی تیاری کے ساتھ. اب میری اس وقت یہاں پہ حیثیت، مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے، ایک صحافی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. انسان سے زیادہ کون سی حیثیت لیکن میں مذہب پہ عبور ہونے یا مذہب کی انڈرسٹینڈنگ پہ عبور ہونے کا دعویٰ بالکل نہیں کرتی. لیکن نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم ہے. تو کوئی بھی نہیں. بڑے سے بڑا عالم بھی اسلام اتنا فلیکسیبل دین ہے، اتنا فلیکسیبل دین ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے تو آپ کو بڑی بڑی کلاسز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صرف سمجھنا چاہیں، لیکن یہ ہمارے دماغوں میں ڈالا نہیں جاتا. ہمیں سکھایا جاتا ہے قاری کے بغیر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بطول آپ نے بڑی اہم بات کی. اچھا باسی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں، یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایک تو حسن صاحب نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ قرآن کی اور احادیث میں
جو آیات ہیں ان کی جو تعبیرات ہمارے ہاں کی جاتی ہیں تو ایک دوسری رائے بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. آپ تحقیق کریں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تمام روایات جو غنا اور کیا کہتے ہیں موسیقی کے حوالے سے تھیں وہ ساری اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے پھر نکالا کہ ہاں ان کے مطالب اور مفاہیم کیا ہیں. کیا مکمل حرمت ہے کہ مکمل طور پہ حرام ہے, یا آپ سوسائٹی میں کسی حدود اور قیود کے ساتھ انہیں پرفارم کر سکتے ہیں. تو اب پرابلم اصل میں یہ ہے یہاں پہ کہ ایک غالب فکر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, اور وہ بات وہی ہے کہ وہ اصل میں سد ذرائع کے اصول پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو گانا سننے کی اجازت دی تو اس کا مطلب کل یہ گانا گانا شروع کر دیں گے. جب یہ گانا گانا شروع کر دیں گے تو یہ موسیقی ہے, یہ موسیقی آپ کو نماز سے دور کر دے گی, اللہ سے دور کر دے گی. تو اب یہ جو سوچ اور فکر ہے ہم سوسائٹی کو, مطلب کہ مذہب کے اندر پرابلم نہیں ہے, سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اس طرف لے کے چلی جائیں گی. تو ہم اس خوف کی وجہ سے وہ ساری چیزیں, میں حسن صاحب کے الفاظ مستعار لوں گا, انہوں نے کہا نا کہ آپ زبان سے تو بہت سی آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں, زبان سے آپ اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے کل سے بولنے پر پابندی ہے, جی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور پاکستان میں عموماً میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کرک میں ایک مندر پہ حملہ ہوا تو پورے پاکستان میں جو مندر تھے نے کہا کہ اب وہاں فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی. مطلب جو وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور ہم صرف بند کرنے کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ڈسکشن کر کے ہم چیزوں کو اوپن کریں. اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا بھی ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا شکار ہے. ہم ان کو ڈائلاگ میں لے کر آئیں, ہم ان کو مکالمے میں لے کر آئیں اور ان کو بتائیں کہ ہاں جو کچھ آپ تک پہنچا ہے وہ ایک موقف ہے. سوسائٹی میں ہمیشہ دوسرا موقف اور دوسری رائے بھی ہوتی ہے. تو یہ سوسائٹی کو کیسے, کیونکہ آپ ان ساری چیزوں سے منسلک, کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا پروگرام اتنے لوگ نہیں دیکھتے, مسجد کے امام اور خطیب کی تقریر بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں سنتے جتنا ٹی وی, ڈراما, موسیقی, ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. اور ان کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام دیا جا سکتا ہے سوسائٹی کو. تو کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, پہلی بات تو آپ کی جو ہے وہ میں خود کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں ہمارے مذہبی طبقے کے ساتھ کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کو کہنا کہ ہماری رائے کے اندر صحیح, یہ چیز سد ذریعہ کے طور پہ غلط ہے, لیکن دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا. بالکل, میرا جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پورے کا پورا حق ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھیں کہ جی دیکھیں 98% میوزک تو ہوتا ہی ایسی چیزوں پہ بیسڈ ہے جو سورہ اعراف کے اندر کرائیٹیریا بتائے ہوئے ہیں, اس کے خلاف جاتا ہے. 98%, میں کہتا ہوں چلے 99.9% اس کے خلاف جاتا ہے. آپ کہیں جی اس لیے بہتر ہے کہ سنیں ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس. صحیح, لیکن پلیز آپ اس کو اپنی رائے کے طور پہ, یہ میری رائے ہے, میری رائے ہے, یہ مانتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاً حرام نہیں قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو اگر کانٹیکسٹ میں, پورے کانٹیکسٹ میں ان کو ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ دے آر ورکنگ آن دا لارجسٹ حدیث پروجیکٹ آئی بلیو ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, جس کے اندر ساری روایات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے مقام کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا ہے. آپ اگر یہ مان کے آگے بات کریں گے تو بہت خوبصورت بات ہے, شاید میں اگری بھی کر جاؤں کہ ہاں یار زیادہ تر کانٹینٹ ہی ایسا نکل رہا ہے کہ انسان نہ ہی جائے تو اچھا ہے. صحیح, لیکن غلطی وہاں پہ اور فساد وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں جو میری رائے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے. میرے خیال ہے یہ ڈسٹنکشن ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ قرآن کی آیت کیا ہے اور میرا فہم کیا ہے, جی یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ میں نے سمجھا کیسے, میں نے سمجھا کیسے ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ پریونشنز اختیار کریں تو ہم بچ جائیں گے ان چیزوں سے. یہ میرا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاً حرام نہیں کیا. تو یہ دیکھیں بات کتنی ایک دم معقول زبردست ہوگی, بالکل سمجھ آنے والی بات, سمجھ آنے والی بات ہوگی. اور دوسرا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیمز, میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیمز جس کے اندر آرٹ کا میڈیم ہے, جس کے اندر فنون لطیفہ کا میڈیم ہے, یہ دنیا کے سب سے پاورفل میڈیمز ہیں اگر آپ انسان کی سائیکالوجی کو دیکھیں. مطلب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں اسٹوری ٹیلنگ, دا میسج جو مووی بنی تھی 70s میں, ابھی عمر سیریز کا بڑا ایک وہ آپ دیکھیں, ارطغرل بھی کتنے ملکوں میں چلا انکلوڈنگ پاکستان. یہ یعنی کہ ایک وہ میڈیم ہے جس سے تو آپ سب سے بڑی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے, اور آپ کہہ رہی ہیں حرام ہے. لیکن میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہم ریسپانسبلی چاہ کے بھی نہیں یوز کر پا رہے سبو, کیونکہ اس میں بہت تھریٹس ہیں, اس میں بہت ڈویژن ہے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں کس طبقے کے پوائنٹ آف ویو کو یہاں پہ رکھوں. اللہ نے تو جو حلال حرام کیا وہ تو ایک ڈیبیٹ ہی الگ ہے نا, یہ جو انسانوں نے یہ حلال حرام کیا یہ اسی کا حل یہ ہے, اسی کا حل یہ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ سب کو
یہ اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ ایک اسکالر ہو یا ایک میرے جیسا عام مسلمان ہو. صحیح. دیکھیں آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی تھی کہ آپ ایک عام مسلمان کے طور پہ بیٹھیں. اصلاً وہی وہ مقام ہے جہاں سے مجھے یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ میں سمجھوں بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور میں سوال بھی پوچھوں اور ایکسپریس بھی کروں اپنی سمجھ. صحیح. کیونکہ میں آج مسلمان ہوں. مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہوں, میں قیامت کو مانتا ہوں, تو کوئی وجہ ہی ہوگی نا میں مانتا ہوں. unless I'm a born Muslim. میں اگر صرف پیدائشی مسلم ہوں تو پھر تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ نہ پتہ نہیں جی, مجھے نہیں پتہ, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں میں کیوں مسلمان ہوں. لیکن اگر میں شعوری مسلمان ہوں تو میں بیٹھ کے بتاؤں گا کہ میں کیوں مسلمان ہوں. میں بیٹھ کے بتاؤں گا کہ اگر میں میوزک سن رہا ہوں تو کیا میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے سن رہا ہوں اور جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کما رہا ہوں آگے, یا پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کے مطابق یہ حلال ہے جو میں سن رہا ہوں, میں صحیح کام کر رہا ہوں. اچھا, آپ نے بڑے مزے کی بات کی کہ کیا میں اس کو حرام سمجھتے ہوئے سن رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ حرام ہے, لیکن اس کو کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک ہے نا. تو حسن صاحب یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. دیکھیے یہ جو بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے علماء کے حلقوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا, ہم تو کم سے کم اس کو حرام کرتے تھے. لوگ سنتے تھے, ان کے اندر ایک احساس گناہ تھا, خوف تھا, توبہ اور رجوع کرتے ہیں. تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے توبہ, خوف اور احساس گناہ نہیں بلکہ منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ایک چیز کو اگر میں حرام سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب میں شعوری طور پہ اس کو حرام نہیں سمجھتا اگر میں اس کو سن رہا ہوں. یعنی یہ رویہ کہ ایک چیز اگر اللہ کے یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے اگر میں شعوری مسلمان ہوں اور میں اس کو اپنے روزانہ سنوں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے, کہا حرام بین اور حلال بین, ہر چیز واضح ہیں, محکمات کی صورت میں واضح ہیں. یہ حلال بین حرام بین کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ حرام بالکل واضح ہیں صحیح, اور حلال بھی بالکل واضح ہیں. یعنی کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل بدیہی حقائق ہیں. قرآن مجید نے بھی واضح کر جن چیزوں میں کوئی شبہ تھا, انسان کی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی, اس میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے. تو اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ جائیں, پوری کتاب موجود ہے, ایک لفظ نہیں بیان کیا جا سکتا موسیقی کی حرمت کے بارے میں, فنون لطیفہ کی مذمت کے بارے میں. اللہ کے پیغمبر جو قرآن مجید کی ان اصولی ہدایات کا اطلاق کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر, آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں. اور بہت ذمہ داری کے ساتھ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں, ایک ایک روایت کو الٹیں اور اس کی تحقیق کریں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اصول ہے وہی اصول جو عقلی اصول ہے کہ یہ چیزوں کی اخلاقی حرمت ہوتی ہے جو ان کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتی ہے. یہ اخلاقی کرائٹیریا ہے. آپ موسیقی سن رہے ہیں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, کسی کی حجو کرنے کے لیے, کسی کے جنسی اعضاء کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نماز کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں, آپ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کے جذبے سے دور ہو کے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ چیز ہے, میری فطرت اس سے ابا کرتی ہے, میں اس کی تعلیم دوں گا. اچھا بس حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑ کے موسیقی پہ لگے ہوئے ہیں, آپ والدین کی خدمت چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان چیزوں کے اندر اتنی جان ہے کہ بندہ تو کہتا ہے ہاں بٹ ٹھیک ہے یار, گھر والے بلاتے ہیں تو بلاتے رہ جائیں, میں تو اپنی مووی دیکھ کے آؤں گا. یہ آپ نے فیصلہ کرنا جی, ہاں خود فیصلہ, لیکن ان کے اندر جان اتنی زیادہ ہے نا, اتنی اسٹرانگ ہے ان کے اندر, بندے کے جی چاہتا ہے نہیں ادھر ہی بیٹھا ہے. لیکن اگر آپ کا براٹ اپ اچھا ہوگا تو آپ ایسا نہیں سوچیں گے. نہیں, براٹ اپ نہیں, انسان کا ایشو ہے نا, انسان یہ چاہتا ہے. دیکھیں نا ہم بچپن میں, دیکھیں سبوک جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بلینک مائنڈ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ اپنے ارد گرد وہی فالو کرتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. اگر اس کو بہتر چوائسز دیں گی وہ بہتر چوائسز. اگر میں ایک مثال سے ثابت کروں, بچپن میں ہم کھیلنے کے لیے جاتے تھے گراؤنڈ میں, ہمیں والدین کھانا کھانے کے لیے بلاتے تھے جس میں ہمارا ذاتی فائدہ تھا کھانا کھانے میں, لیکن ہم نہیں آتے تھے گھروں کو, ہم چھپ جاتے تھے. تو مسئلہ یہ اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں اسی طرف جا ہی جائے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہے تبھی تو دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. صحیح. یعنی اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے ارادہ اختیار, میرا شعور کبھی سوء استعمال کی طرف جاتا کیوں؟ اسی پر ہی ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. لذت ہم چاہتے ہیں, ہمیں آسانی ہو, فراوانی ہو, ہماری چیز زینت جو ہے وہ ہمیں سکون اور تسکین دیتی ہے, کہ جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یعنی بظاہر یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں آسائش کی, فطرت بھی اس طرف جاری ہوتی. یہی تو امتحان ہے دنیا کا. اچھا ویسے حسن صاحب, کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, یعنی آپ کے پورے مکتب فکر کے بارے میں, کہ آپ اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور جس کے نتیجے میں مطلب یہ جو مغرب ہے بہت خوش ہوتا ہے, اور وہ جو تعبیر و تشریح آپ اسلام کی پیش کر رہے ہیں, اور وہ بس ہر بندے کے لیے بہت مزے کی ہے اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے. تو
मतलब इतना आसान बना कर आपने पेश करी, दीन को थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए ताकि ज़रा अमल करने में थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं मैं उन सब की इज़्ज़त करता हूँ, उनसे बड़ी मोहब्बत है हमें, और ज़ाहिरी बात है हमारी आखिरत की फ़िक्र में ये बात कर रहे होते हैं, इनसे कोई खिलाफ दीन बात ना निकल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बात है कि दीन को आसान बना कर पेश कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी जिसारत है। दीन को बनाया नहीं जा सकता। एहदास फिद दीन ये इफ्तरा अल्लाह है, ये इन 5 जराइम में शामिल है। सही। तो अल्लाह ताला हर उस शख्स को बचाएं जो दीन को अपनी तरफ से कुछ भी बनाता है, मुश्किल बनाए तब भी इफ्तरा अल्लाह और एहदास फिद दीन है, आसान बनाए तब भी इफ्तरा अल्लाह, यानी अल्लाह ताला के ऊपर आप एक बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उसने ये काम किया, अगर जो उसने ये काम नहीं किया। तो ये जो खुद से बनाने का काम है, मुश्किल हो या आसान, ये इंसान को करना नहीं चाहिए। बाकी हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अल्लाह का जो भी दीन है उसको अपने फ़हम के मुताबिक लोगों के सामने पेश करें, और उसमें अगर कोई शख्स, कोई साहिब इल्म हमें हमारी गलती बताता है कि नहीं जी इस मामले में आपने तो ये बयान कर दिया, नतीजा आसानी की तरफ निकल रहा है, अल्लाह मुश्किल चाहता है तो मुश्किल और आसानी नतीजा है, वो इस्तदलाल के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा जाएगा। और अल्लाह ताला का अपना ये कहना है कि जो दीन मैंने इंसान को दिया है ये उसकी फ़ितरत के मुताबिक है, और मेरी फ़ितरत अगर किसी चीज़ का इक़्तिज़ा पूरा नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि मेरे उस दीनी फ़हम में कोई कमज़ोरी है, क्योंकि फ़ितरत और दीन ये कोई 2 मुतज़ाद चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा, मैं एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ आपको। जी बिल्कुल। जब आप दीन को मुश्किल या आसान अपनी तरफ से करें, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हो, तो उसमें हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन ज़रूर आती है। हमारी जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस इंटरप्रिटेशन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दूसरी में देखें कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मज़े का वाक़या 2 मिनट बता दूँ आपको। शुरू में जब मैं ध्यान आया इस्लाम की तरफ, तो मैं कुछ एतराज़ात लेके, हमारे बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, ज़माने में रह भी चुके हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में, उनके पास गया मैं। अच्छा। और ये म्यूज़िक वाला ही मैं एस्पेक्ट लेके गया, और मेरे बड़े बचकाना एक शुरू वाली एमेचर सोच नहीं होती है। मैंने कहा देखिए जी, अगर म्यूज़िक हराम है तो डफ बजा के भी तो तलाल बदरू अलैना ख़वातीन मर्द बच्चे कैसे वो डफ बजा के इस्तकबाल कर रहे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने कहा क्या ये वो खुला तजाद नहीं? तो उन्होंने कहा हाँ, तो डफ के अलावा जो है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हराम, वो हराम। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो ये तौरात के सोर्सेज, जूइश सोर्सेज से पता लगता है कि हज़रत दाऊद के पास एक तारा होता था जिससे वो, अल्लाह ने कहा है कि परिंदे आ जाते थे जब वो अल्लाह की हम्द गाते थे। सही। तो आगे से कहते हैं हाँ, तो इसका मतलब है कि डफ और एक तारे के अलावा बाकी सब चीज़ें। मैंने कहा जी आप कहते हैं मुजस्मा साजी कतई तौर पे हराम है, तो अल्लाह ताला कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर जो तमसीलें हैं, तमसीलें मुजस्मों को कहते हैं, पेंटिंग्स को कहते हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जी उसके अलावा जो अगर कोई बनाई जाए तो वो हराम है। तो देखें, जब आप ऐसी इंटरप्रिटेशन, आप दलील बढ़ाते जाएं और जायज़ करवाते जाएं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि देखिए क्लियर कॉन्ट्राडिक्शंस बहरहाल नजर आती हैं जब आप दीन को अपनी तरफ से मुश्किल करें या आसान करें। सही। तो अल्लाह इस गुनाह से बचाए कि अपनी तरफ से आप दीन को आसान करें, मुश्किल करें। दीन वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो कुरान की सूरत में पहुंचा, सुन्नत की सूरत में पहुंचा, उसकी एक्सप्लेनेशन कहीं अहदीस की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की सूरत में हमारे तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा याद रखिएगा कोई भी दीन बताए, चाहे वो मैं हूँ, हसन भाई हैं, कोई दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है, पास्ट का या प्रेजेंट का, उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है उसकी इंटरप्रिटेशन से। सही। और उसकी इंटरप्रिटेशन से डिसएग्री भी किया जा सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन को चैलेंज भी किया जा सकता है। आप इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होंगे। द ओनली पर्सन जो क़यामत तक जिससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते दीन के मामले में, वो वाहिद ज़ात है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया हमज़ा अली बासी साहब, हसन इलियास साहब, बतूर राजपूत साहिबा। नाज़रीन, आज हमने बात की और ये बड़ा अहम मौजू था और बड़ा हसास भी था, क्योंकि मुझे पता है कि इस पर बहुत से लोगों की बहुत सी आरा हैं, लेकिन ये सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। हम ये चाहेंगे कि इस मौजू पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करें, क्योंकि एक प्रोग्राम से आप बिल्कुल अपनी क्लियर राय नहीं बना सकते, और हमारा मकसद किसी की राय को बदलना भी नहीं है और किसी को अपनी राय पर बिल्कुल खड़ा कर देना भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये एक सफ़र है इल्म का, और इल्म के सफ़र में आप पड़ाव नहीं डालते बल्कि सफ़र करते रहते हैं। जब आप सफ़र करते रहेंगे तो आपको अच्छे नताइज भी मिलेंगे और आपकी तबीयत खुशगवार भी होगी, आप किसी टेंशन के शिकार भी नहीं होंगे, क्योंकि आप ये समझेंगे और ये जानेंगे कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा होती हैं, और आरा जो होती हैं वो आपके माहौल में, आपके पस मंज़र के साथ और आप जहाँ पर बसते हैं उसके मुताबिक आपकी बनती हैं। तो जो चीज़ भी आप पढ़ते हैं, शायद आपके वालिद साहब ने पढ़ी हो,
تو انہوں نے کوئی اور مفہوم اور نتیجہ اخذ کیا ہو. آج آپ پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ کچھ اور مفہوم اور کچھ اور نتیجہ اخذ کریں. تو اسی سفر کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.